اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فصلت جو 41 نمبر کی ہے، 41ویں صورت ہے، اس کا رکوع نمبر 5 میں پڑھنے والا ہوں، اور اس کی آیت نمبر ہے 33 سے شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا قال اننی من المسلمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی تعریف کر رہے ہیں اس بندے کی کہ اس شخص سے بہترین بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ من احسن قول، اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، وعمل صالحا، یعنی پہلے دعوت دے اور خود بھی عمل کرے۔ وقال اننی من المسلمین، جب کوئی یہ پوچھے کہ بھائی آپ کون ہیں، آپ کیوں مجھے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، تو کہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں۔ یہ آیت نمبر 33 ہے۔ 34 دیکھیے آپ، کیا بہترین انداز ہے۔ ولا تستوی الحسنہ والسیئہ، اچھائی اور برائی کبھی برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی اب آپ دعوت کو لے کے چلیے، بات کو لے کے چلیے، تو وہاں پوری بات ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے۔ اس آیت سے یہ آیت، پچھلے رکوع سے یہ رکوع، پوری صورت، پھر وہ پچھلی صورت سے یہ صورت کا کیا سلسلہ ہے، وہ ایک پورا ایک نظام ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی دفاع کرو یا پیش کرو، باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے ان کا جواب دیا کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اور اگر تم میں کوئی دشمنی ہو جائے، یعنی تمہارے جو دشمن ہیں، تم دیکھو گے کہ کأنہ ولی حمیم، اچھے طریقے سے تم بات کرو گے تو وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ یہاں ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہو سکتے۔ تم بدی کو اس کی نیکی سے دفاع کرو، کیا بات ہے۔ جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت یعنی دشمنی پڑی ہوئی تھی، وہ جگری دوست بن جائیں گے۔ یہ آیت نمبر 34 ہے۔ اب 35، وما یلقاها الا الذین صبروا۔ اب دیکھیے آپ، یہ یلقا کا جو لفظ ہے نا، یہ کسی کو کوئی چیز دے دینا، القاء کہتے ہیں، اس کے ساتھ چپکا دینا، لگ جانا۔ یہاں ایپیسوڈز کو لقاء کہتے ہیں۔ کوئی نیا ایپیسوڈ آ رہا ہے، اس کے پیچھے، یا پرانے ایپیسوڈ کا سلسلہ، جسے آپ کنٹینیوشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ وما یلقا الا الذین صبروا، یہ جو صفت ہے نا دعوت دینے کی اور اچھے طریقے سے بات کرنے کی، یہ صفت صبر کرنے والوں کو ہی نصیب ہوتی۔ وما یلقا الا الذین ذو حظ عظیم، یہ صرف اور صرف انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے، کیا کہنا چاہیے، نصیب والے، حظ کا لفظ ہے۔ اب اس کا ترجمہ میں پڑھتا ہوں۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ کیا کہنے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ تم میری کتاب کو پڑھو، اس پہ محنت کرو، اس کو سمجھو، دوسروں تک اس کی دعوت دو، خود بھی عمل کرو، اور پھر یہ دیکھیے 35 میں کیا کہا، 34 میں، یہ اچھے اور برے لوگ ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے، اور برائی اور اچھائی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اور ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں، میں سمجھاتا ہوں ہمیشہ، کہ ایک اچھائی ہے، ایک برائی ہے۔ تو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ میں اچھوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوں اور پھر بروں کے ساتھ بہت زیادہ برا ہوں۔ اس کا مطلب آپ برے ہیں بیسیکلی۔ اچھا تو وہ ہے یہاں اس آیت کی روشنی میں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی بھی کرے تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں، یہ اچھائی ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا، آپ نے ایک اچھائی کی، دوسرے نے بھی ایک اچھائی کی، کسی نے اچھائی آپ کے ساتھ کی تو آپ نے اس کا بدلہ اچھائی سے دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض برے لوگ ہوتے ہیں جس کے ساتھ اچھائی کرتے جاؤ وہ برا کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بیچ کے لوگ وہ ہیں مڈل کلاس، کہ اچھائی کرو تو اچھائی کرتے ہیں، برائی کرو تو وہ بھی برائی سے جواب دیتے ہیں۔
لیکن اعلیٰ درجے کے لوگ وہ ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھائی کرو یا برائی کرو، وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کریں گے۔ تو کیا ہوگا، آپ کی اچھائی کے بدلے میں اس کی بھی برائی ختم ہو جائے گی۔ تو جو دو اسٹور بن رہے ہیں اللہ کے پاس، وہاں برائیوں کا اسٹور آہستہ آہستہ کم ہوگا اور بھلائیوں کا اسٹور بڑھے گا۔ چلیے، اما ینزغناک یزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آیت نمبر 37 ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا قَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے صبح کا نکلنا اور رات کا آنا، یا رات اور دن، اور سورج اور چاند۔ اب دیکھیے، رات اور دن بولنے کے بعد پھر چاند اور سورج کیسی تشبیہ ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں لا تسجدو، ہرگز ان کو سجدہ نہ کرنا، سورج اور چاند کو، بلکہ اس کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ آیت سجدہ بھی ہے، اس کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو تخلیق کیا، پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور جس نے انہیں پیدا کیا اگر فی الواقع تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہاں ترجمہ یہ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں یہ رات اور دن اور سورج اور چاند، اور سورج اور چاند کو تم سجدہ نہ کرو بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر فی الواقع تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ اب سورہ فصلت کی آیت نمبر 38 ہے، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ یعنی اور جو لوگ بڑائی جتائیں، غرور کریں، استکبار یعنی بڑائی بتانا، والذین عند ربی، اور لیکن یہ لوگ جو غرور میں آ کر اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں، اچھا، اور جو فرشتے تیرے رب کے مقرب ہیں وہ شب و روز اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کبھی نہیں تھکتے۔ اب یہاں دو باتیں ہیں، لیکن یہ لوگ غرور میں آ کر اپنی ہی بات پر اڑے رہیں تو پرواہ نہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو کریں، اللہ کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہاں رات اور دن کا ذکر ہے کہ رات دن تعریف کرنے کے لیے تو بہت ہے، حالانکہ یہاں تعریف کرنے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ کر رہے ہیں۔ تعریف کا مطلب یہ ہے تعارف عارفہ سے ہے، یعنی ہم آپ کو جانتے ہیں، فرشتے، بے شمار فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، یہ اس کی تعریف ہے۔ یہاں بھی جو تعریف ہم کرتے ہیں یہ ڈھکوسلہ ہے، اور یہ بالکل ایک قسم کی بناوٹی ایک عمل ہے، جو ہے آپ کسی کی تعریف میں ایک ہی لفظ کو بار بار ریپیٹ کیے جا رہے ہیں، محمل بات ہے۔ اور آیت نمبر 39 ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَىٰ الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، یعنی اور تم دیکھو گے اللہ کی نشانیوں میں سے کہ یہ جو زمین ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین سونی پڑی ہوئی ہوتی ہے، پھر جو ہی ہم نے اس پر بارش کا پانی برسایا یہ کائے کو بھبک اٹھی اور پھول جاتی ہے۔ یقیناً جو خدا اس مری ہوئی زمین کو جلا اٹھاتا ہے وہ مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ آیت نمبر 39 تھی۔ اب 40 دیکھیے آپ، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، چھپے گا نہیں، جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں، یہاں الحاد دیکھیے آپ کیسا ہے، ملحد جو ہو جاتے ہیں لوگ، تو اور جو لوگ ہماری آیات سے یعنی کھلواڑ کرتے ہیں، اس کے معنی بدل دیتے ہیں، نئے معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہم سے کچھ چھپے نہیں ہیں۔ وہ خود سوچ لیں کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکے جانے والا ہے، یا وہ قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا۔ کرتے رہے جو کچھ یہ چاہیں، تمہاری ساری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت نمبر 40 تھی۔
اب آیت نمبر 41، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ الکتاب العظیم عزیز، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت آیا، ان الذین کفروا یعنی انہوں نے انکار کر دیا، بذکری جب سامنے آیا تو انکار کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک زبردست کتاب ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ ایسی کتاب ہے جس کو ذکر کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کیا ہے، کہا ہے۔ اب 42 نمبر، آیاتہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزل من حکیم حمید، یعنی باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی یہ کتاب اتنی محفوظ ہے کہ اس پہ سے کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اس کو سچے دل سے پڑھیں گے بھی تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ علم حاصل کریں گے تو آپ کے لیول کا شیطان آپ کے پیچھے پڑ جائے گا۔ یہ باتیں بالکل غلط ہیں، یہ آپ کو قرآن سے دور کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ لوگ دشمن ہیں، یہ لوگ قرآن کے۔ آپ جتنا قرآن کے قریب ہوں گے شیطان اتنی دور بھاگے گا۔ روایتوں میں بھی ہم یہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ دیکھو عمر آ رہے ہیں اور 100 قدم دور بھاگ رہے ہیں شیاطین۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی دعوت دینے کی وجہ سے، قرآن پہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کے اندر وہ ایمانی پاور ہے، وہ کرنٹ ہے جو ان کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے۔ دوسری جگہ بھی قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے کہ میرے مومن بندے جب آتے ہیں تو ان کا نور اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، نیچے سے، سامنے سے، پیچھے سے چلتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ روشنی ہے۔ روشنی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ کرنٹ سے۔ جیسے آپ 3 فیز کا کرنٹ جو ہے وہ ہائی ٹینشن کیبل کے اطراف 6 فٹ 8 فٹ دور تک ٹیسٹر خود بخود سے لگ جاتا ہے، ہوا میں کرنٹ رہتا ہے۔ تو ایمان کا کرنٹ تو اس سے کہیں زیادہ ہو سکتا۔ تو باطل نہ سامنے سے اس پر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یہ ایک حکیم و حمید کا نازل کردہ چیز ہے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل رسول من قبلک، یعنی آپ سے جو کچھ بھی یہ لوگ بدتمیزی کر رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، اس سے پہلے کے انبیاء کے ساتھ بھی یہ کر چکے ہیں۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، دیکھیے کیا پیاری بات ہے، تمہارا رب ایسا بڑا ہے، ایسا بردبار ہے کہ وہ چاہے تو مغفرت بھی کرے تو پھر بہت بڑا مغفرت کرنے والا ہے، اور اگر عذاب دینا چاہے تو بڑا دردناک عذاب دیتا ہے۔ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اے نبی، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تم سے پہلے کے گزرے ہوئے رسولوں کے ساتھ نہ کہی جا چکی ہو۔ بے شک تمہارا رب بڑا درگزر کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ بڑی دردناک سزا دینے والا بھی ہے۔ تو یہ ہو گئی 43۔ اب یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْ لا فصلت آیاتہ، یہاں فصلت کا لفظ یعنی سورہ کے نام سے یہاں وہ لفظ آ چکا ہے، تفصیل والی بات ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کسی عجمی زبان میں بنا دیتے، کوئی دوسری زبان میں بنا کر بھیجتے، تو یہ لوگ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔ کیا عجیب بات ہے کہ کلام عجمی ہے اور مخاطب عربی۔ ان سے کہو یہ قرآن ایمان لانے والوں کے لیے تو ہدایت اور شفا ہے، مگر جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے یہ کانوں کی ڈانٹ اور آنکھوں کی پٹی ہے۔ ان کا حال تو ایسا ہے جسے ان کو دور سے پکارا جا رہا ہو۔ کیا کہنے صاحب، عجمی و عربی، قل هو الذین آمنوا ہدی و شفا والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم امن، اچھا، اولئک ینادون من مکان بعید، جیسے دور سے ان کو پکارا جا رہا ہو، یعنی ان کے کان تک وہ نصیحت نہیں پہنچ رہی۔ یہاں 2 نقطوں پہ میں بولنا بہت ضروری سمجھوں گا کہ اگر ہم یہ قرآن کسی اور زبان میں بھیج دیتے تو یہ عرب لوگ یہ کہتے کہ بھائی ہم تو عربی ہیں اور آپ نے جو ہے دوسری زبان میں ڈال کے بھیج دیا، عربی زبان میں جو بھیجا ہے آپ نے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے یہ زبان یوز کیا ہوں۔ کیوں؟ اس آیت سے بات ثابت ہو گئی کہ یہ زبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی زبان ہے، کیونکہ اتنی بڑی زبان پوری کائنات میں، پوری تاریخ میں ابھی تک نہیں پیدا ہوئی۔ ابھی جو گوگل کاؤنٹ کر کے بتا رہا ہے، میں نے بے شمار مرتبہ کہا ہے کہ
23,02,912 لفظ کاؤنٹ ہوئے ہیں اب تک، 1,23,02,912۔ اور جو دنیا کی سب سے بڑی زبان مانی جاتی ہے وہ انگلش ہے، جس کے 6 لاکھ لفظ ہیں، صرف 6 لاکھ ورڈ۔ اس کے بعد کوئی 1.5 لاکھ ہے، کوئی 1,30,000 ہے، کوئی 26,000 میں پوری زبان ختم ہوگی، لیکن 1,23,00,000، او مائی گاڈ! یہ تو پھر وہی کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے تھے، اس لیے کیونکہ انسان کے برین کے حساب سے یہ لینگویج ڈیزائن کی گئی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ آخری مرتبہ دنیا والوں سے بات کر رہے ہیں، آخری میسج بھیج رہے ہیں، تو لازمی تھا کہ دنیا کی شروعات جس زبان سے ہوئی، اختتام بھی وہی کا اسی زبان میں ہو، پوری وضاحت کے ساتھ ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ نہ صرف یہ قرآن دنیا میں پھیلے بلکہ یہ زبان بھی پھیلے۔ تم کو وہ زبان دی ہے میں نے جو آدم کو سکھائی تھی، اور سب سے میرے آخری رسول، وہاں پہلے رسول اور یہاں آخری رسول، دونوں کو وہی زبان سکھائی، اور یہ زبان بھی چلتی آ رہی ہے جیسے دین محفوظ ہے آدم سے۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی قبیلے ہمیشہ عربی بولتے رہے ہیں، تاریخ موجود ہے ہمارے سامنے۔ عربی زبان کوئی ایسی زبان نہیں ہے جو بیچ میں کسی نے شروع کر دی۔ باقی کی تمام زبانوں میں آپ دیکھیں گے کمزوریاں ہیں، عربی زبان جیسی کوئی زبان ثابت زبان آپ کو مل ہی نہیں سکتی۔ اس میں ایک ایسا فارمولہ ہے تصریف جس میں سے آپ ایک لفظ بھی باہر نہیں نکال سکتے، جس میں باہر کی زبان کا کوئی ایک لفظ ایڈ بھی نہیں کر سکتے۔ پکا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ پارٹس آف اسپیچ صرف 3 ہیں، اسماء، افعال اور حروف، ختم۔ تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ دیکھو، میں چاہتا تو دوسری زبان میں بھی نازل کر سکتا تھا، لیکن وضاحت کے ساتھ میری بات آخری میں پہنچا دینا ہے، لہٰذا میں نے اس کو عربی میں بھیجا ہے، اور یہ تمہارے لیے اس لیے آئی ہے کہ تم اب ایک ایسے سینٹر پوائنٹ پہ ہو دنیا کے، یہاں سے خیر الامتی وسط، امت وسط بنا کے اب پوری دنیا میں تم کو پھیلنا ہے، ساری ٹیکنالوجی تمہارے پاس آنا ہے، سارا علم تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے اس کو خراب کر دیا۔ اس میں ہمارا قصور ہے، اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، زبان کا کوئی قصور نہیں ہے، قرآن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ زبردستی اپنے اوپر کیوں لے گا بھائی؟ آپ کو ایک نعمت دی گئی ہے آزمانے کے لیے کہ آپ کی عقل کے حساب سے، آپ کی صلاحیتوں کے حساب سے آپ یہ چیز کتنا اچھا یوز کرتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک گاڑی دلاتا ہے، سمجھاتا بھی ہے، دیکھو یہ گاڑی اس طرح چلاؤ گے تو خراب ہو جائے گی، ایک دن یہ گاڑی تمہیں مجھے لوٹانا ہے اچھی حالت میں۔ یہاں ایک مکاندار اپنے کرایہ دار کو بولتا ہے آج یہ گھر دیکھ لو، ہر چیز میں نے اچھی نئی لگا کے دی ہے، جب میں گھر واپس لوں گا تم سے تو یہ گھر کی ہر چیز مجھے بالکل اسی حالت میں ملنی چاہیے۔ اس ایگریمنٹ پہ سائن ہوتا ہے۔ تو ہم کو بھی یہی بات سکھائی گئی، اور بیچ بیچ میں وہ مالک ہم کو آ کے بار بار سکھاتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، دیکھو آپ اپنی مرضی سے کوئی کیلا نہیں مار سکتے، میں نے آپ کے لیے تمام فیسلٹیز رکھ دی ہیں۔ تو بالکل یہی بات ہے یہاں پر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں، اس میں سے ٹیکنالوجیز نکالیں اور دنیا تک پہنچائیں، اور اس کتاب اور اس زبان کے محتاج بنا دیں دوسروں کو۔ لوگ اتنا سا علم سیکھنا ہے تو عربی زبان سیکھیں، اتنی سی معلومات کرنا ہے عربی زبان میں، اتنی سی بات پوچھنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو عربی زبان سیکھیں، جنت میں جانا ہے عربی زبان سیکھیں، بہترین طریقے سے آپ کے برین کو استعمال کرنا ہے تو عربی زبان سیکھیے۔ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک صاحب یہاں گلف میں آ گئے، یا عمرہ کر لیے ہیں، یا امریکہ چلے گئے ہیں، اب وہ آ کے وہاں کے واقعات سنا رہے ہیں اس شخص کے سامنے جو حیدرآباد چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کے کہیں باہر بھی نہیں نکلا۔ اب اس کے سامنے تو قصے کہانیاں ہیں، آپ ویڈیو فلم بھی بتائیں گے تو وہ اپنے لیول تک نہیں پہنچ سکے گا، وہ جذبات حاصل نہیں کر سکے گا جس جذبات کا احساس آپ نے کیا ہے وہاں پہنچ کے۔ آپ جو چیز وہاں سے لے کے آئے ہیں وہ ہرگز نہیں لا سکتا۔ ایمان کا معاملہ بھی یہی ہے، قرآن کا معاملہ بھی یہی ہے، مکی صورتوں کا 86 صورتوں کا معاملہ بھی یہی ہے۔ آپ کو ایمان کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ چلیے، ہم نے یہ نیا سلسلہ شروع کیا ہے، میں نے اس چینل کا نام رکھا ہے خیر الحدیث کتاب اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلی وہ خیر الحدیث ہے، باتوں میں سب سے بہترین بات وہ کتاب اللہ ہے۔ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راستہ اگر ہے، اسٹائل اگر ہے ہدایت کا تو وہ محمد کا ہے۔ شر الامور محدثاتھا کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ اسے معاف بھی کرے اور ہم کو اس کی سمجھ عطا کرے تاکہ ہم وہ غلطی کو درست کر سکیں۔ آپ لوگ بھی اگر اس میں کوئی، میں نے پڑھنے میں کوئی غلطی کی ہے تو مجھے اطلاع کر سکتے ہیں،
اور اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے. شیئر کیجیے، لوگوں میں بانٹیے. السلام علیکم.